السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آج ویڈیو بنانے لگے ہوں کہ جناب ان قریب عمران خان کہے گا مجھے کیوں نکالا۔ آپ کل تک یہ کوئی سوچ سکتے تھے کہ فردوس عاشق اعوان جو پوری کابینہ میں، جو پورے منسٹروں کی کیبنٹ میں سب سے نمایاں ہوتی تھی اور ہر ٹی وی سکرین پہ ایسے آ رہی تھی جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں، ہر ٹی وی چینل پہ، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کل ہی ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا یار میں تو تنگ آ گیا ہوں ان 4 بندوں سے، تو اس میں سے ایک فردوس عاشق اعوان بھی تھی۔ تو آج یہ توجیہات پیش کی جا رہی ہیں کہ جناب اصل میں پی ٹی آئی والے جو ورکر ہیں یا جو اصلی جو ارکان ہیں، جو اصلی پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، وہ فردوس عاشق اعوان کو چاہتے ہی نہیں تھے۔ اور بھائی چاہتے نہیں تھے تو پھر یہ سال کیسے اس نے گزارا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے، اصل باتیں اور ہیں، اصل فیصلے بھی کہیں اور سے آ رہے ہیں۔ ایک چیز عمران خان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہنی مون کا پیریڈ ہوتا ہے نا، وہ تقریباً سال ہوتا ہے، سال۔ اب وہ جو پہلا سال ہے، اب تو عمران خان کا ہے، دوسرا سال بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے اگلے مہینے میں۔ ان 2 مہینوں میں عمران خان کی جو کارکردگی ہے نا، وہ بگ زیرو ہے۔ بگ زیرو کیسے بنا ہوا ہے؟ ایسے بگ زیرو ہے۔ تو اب عمران خان اس خوش فہمی میں رہے کہ جناب میں لاڈلا ہوں اور یہ وہ، اس طرح کے پہلے بھی بڑے لاڈلے ہوتے تھے اور ان لاڈلوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ سلام آ جاتا تھا کہ جی آپ کا سلام آیا ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ سارا ماحول بن گیا ہے نا، یہ آئے دن وزارتوں کی تبدیلی، یہ کوئی خوشی سے کی جا رہی ہے؟ یہ جو عمران خان کے سارے وہ کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ کپتان کی مرضی ہے جی، جس کو جہاں پہ کھلائے، کسی کو جناب وکٹ کیپر بنائے، کس کو باؤنڈری پہ لگائے، کس کو گلی میں کھلائے۔ یہ عمران خان کی مرضی ادھر نہیں چل رہی دوستو۔ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم کی کیا مرضی ہو سکتی ہے؟ اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے اپنی مرضی سے فردوس عاشق اعوان کو ہٹایا ہے اور اپنی مرضی سے جنرل عاصم سلیم باجوہ کو لایا ہے، تو پھر ان کی عقل پہ ہم ماتم ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنی مرضی سے تبدیلی کی ہے۔ ہاں البتہ یہ اب ہو گیا ہے کہ عمران خان کی کابینہ جو ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہے، کیونکہ ایک وزیر گئی ہے تو 2 آ گئے ہیں دوبارہ، ٹھیک ہے، تو اب 50 سے بھی کراس کر گئی ہے۔ تو ماشاءاللہ اس میں بھی عمران خان نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے، جیسے قرضہ لینے میں عمران نے ریکارڈ قائم کیا ہے، مہنگائی میں عمران نے ریکارڈ قائم کیا ہے، کرپشن میں بھی عمران نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یقین کریں کرپشن میں بھی جتنی کرپشن اس حکومت میں ہے اتنی ماضی میں کسی کے پاس نہیں تھی، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ کسی ایس ایچ او پٹواری کسی سے مل کے دیکھ لو۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان کیوں کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کارکردگی چونکہ بالکل زیرو ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں یا غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ اکثر یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار سانو عمران تے گلہ نہیں آئے گا، عمران نو لیان والا تے سانو گلہ ہے۔ یہ فکرہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، اکثر وہ ٹی وی پہ وہ سروے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار وہ ان کو ہوش ہونا چاہیے جو اس کو لائے ہیں، کیونکہ پاکستان اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے نا، وہ افغانستان سے بھی نیچے جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ گوگل پہ چلے جائیں، ڈالر کی قیمت وہاں دیکھ لیں، وہ ان کا 81 روپے کا ڈالر ہے،
اور ہمارا ماشاءاللہ 160 روپے کا، پورا ڈبل کا فرق ہو گیا ہے افغانستان سے۔ میں کسی آپ کو ملیشیا سے نہیں کمپیئر کر کے بتا رہا، افغانستان سے بھائی، افغانستان سے اور بنگلہ دیش سے اس وقت ایشیا میں ماشاءاللہ عمران خان کی شبانہ روز محنت سے پاکستان بالکل اینڈ پہ چلا گیا، بالکل اینڈ پہ۔ کہتا تھا نا کہ میں آؤں گا تو ہرے پاسپورٹ کی بڑی قدر ہوگی، وہ ہرا پاسپورٹ اب بالکل اور زمین میں دفن ہونے والا ہے ہرا پاسپورٹ۔ تو عمران خان کی کیونکہ کارکردگی زیرو ہے، اور زیرو کارکردگی کے ساتھ عمران خان کو جو 22 کروڑ لوگوں کی بد دعائیں لگ رہی ہیں نا، وہ رنگ لائیں گی بد دعائیں۔ آپ کسی کے پاس چلے جائیں اور آپ عنقریب دیکھیں گے کہ یہ جن کو آپ یوتھیا کہتے ہیں نا، یہ لوگ بھی بول پڑیں گے کہ یار ہون تو بس کر دو ہون، اب پاکستان میں بچا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بحران وغیرہ یہ سارا کیونکہ عمران خان ابھی کمپرومائز کر رہا ہے ہر چیز سے۔ جو یہ کہتا تھا میں کرپشن سے کو خلاف یہ کروں گا، جہانگیر ترین کا 22-25 مارک کا فرنزک رپورٹ کدھر ہے؟ پھر علیم خان کا اس میں آنا کدھر ہے؟ یہ جو فردوس عاشق امان جو یہ شہید آئے ہوئے ہیں، یہ میرٹ پہ آئے ہیں؟ یہ کرپشنوں سے کے بہت بڑے پلر ہیں جن کو عمران خان نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو وہ ہر چیز سے کمپرومائز کر رہا ہے، تو کچھ دن اس کے یہ گزر رہے ہیں۔ لیکن عنقریب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہو گیا ہے عمران کو ہٹانے میں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ کہیں دور نہ جائیں، مثلا آپ یہ کرونا پہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کیا عمران خان کا مائنڈ کلیئر ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ہی تقریر میں کہہ دیتا ہے کہ چائنا والوں نے اس لیے جو ہے نا اس کو وبا کے اوپر قابو پایا ہے کیونکہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے اور کرفیو لگایا ہے۔ پھر دوسری طرف کہہ دیتا ہے کہ اگر میں کرفیو لگاؤں تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ تو ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ اپنا یہ مائنڈ استعمال نہیں کر رہا، اس کا مائنڈ ادھر سٹرک آف ہوا ہے کیونکہ جب یہ تقریر کرنے آتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار مجھ پہ تو دباؤ ہے کہ عاصم سلیم کو جو ہے نا، باجوے کو وزارت اطلاعات میں، یہ ایک دن کی کہانی تو نہیں ہے نا، لیکن دیکھیں یہ کتنی خفیہ رکھی گئی ہے، اور اس کے اوپر کوئی آپ کو، ہمیں سب کو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اور فردوس عاشق امان آج وزیر اعظم ہاؤس سے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اور ادھر مجھے یہ صابر شاکر جو ہے وہ یہ اے آر وائی کا، وہ بڑا جی آپ جناب دیکھنا، آپ کابینہ میں عاصم سلیم باجوہ آ گیا ہے، اب کابینہ کی شان ہی اور ہو گئی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ابا مرے تے بھی انہوں نے تعریف کرنی ہے، اماں مرے تے بھی انہوں نے چاول کھانے نے۔ بھائی ایک آدمی فردوس عاشق امان کی پہلے تعریفیں تم کر رہے ہوتے تھے کہ بڑا اچھا اپوزیشن کو یہ ہینڈل کر رہی ہے، آج تو وہ گئی ہے تو عاصم جوید کے کہہ رہے ہو کہ جی اب کابینہ کے جو ہے نا وہ مزے ہی اور ہوں گے، اور اجلاسوں کی بڑی کمائی ہوگی، اور عاصم کو بڑا تجربہ ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ دوستو یہ ساری باتیں ہیں، اندر سے یہ سارا سسٹم کھوکھلا ہو رہا ہے۔ اب میں جو آپ کو بات کرنے والا تھا نا کہ اندر سے پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا گروپ شاہ محمود قریشی کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ خبر ہے سارے اس ویڈیو میں۔ شاہ محمود قریشی نے ابھی ان دنوں میں 2-3 جگہ پہ اس حکومت کے اوپر تنقید کی ہے، اور کوئی بڑھ چڑھ کے جو ہے نا تعریفیں نہیں کر رہا کہ عمران پل باندھ رہا ہو جیسے شہباز گل باندھ رہا ہے یا جیسے فردوس عاشق امان باندھ رہی تھی، وہ اپنا خاموش ہے، اور تیل کو دیکھو، تیل کی دھار کو دیکھ رہا ہے، اور ساری تیل کی دھاریں ادھر ہی جا رہی ہیں شاہ محمود قریشی کی طرف۔ ابھی ملتان کے اس نے تنقید کی کہ ہمارے ماسک تک نہیں آئے، حکومت میں ہے نا پھر شاہ محمود قریشی، تو شاہ محمود قریشی جو ہے نا اپنی لابیاں کر رہے، اور
یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کے رابطے جو ہے وہ جہانگیر ترین سے اختلاف کے باوجود اس نے رابطے کیے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سپورٹ کرو، اور میں ادھر سب سے زیادہ بہترین الٹرنیٹو ہوں، اور ہو سکتا ہے اہل اقتدار لوگوں کو بھی شاہ محمود قریشی کا اگر کمپیئر کیا جائے تو وہ عمران خان سے 100 درجے بہتر نکلے گا۔ یہ تو یہ تو تبدیلی ہے جو پارٹی کے اندر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی اندر کھاتے بہت ایکٹیو ہے، لیکن جیسے فردوس عاشق اوان کا آپ کو نہیں نا پتہ چلا، اور وہ یکدم ایک خبر آ گئی کہ جناب وہ فارغ ہو کے چلی گئی ہے جناب، روتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے رونے سے نہ کوئی اس کے جانے سے زلزلہ آیا ہے، نہ کوئی سیلاب آیا ہے، نہ کوئی بادل گرجے ہیں۔ اسی طرح جناب یہ لاڈلا عن قریب کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا، ٹھیک ہے نا، یہ نقل کرتا تھا نا نواز شریف سے۔ تو یہ عمران خان سمجھ لو کہ تم نواز شریف سے بہتر نہیں ہو، تو اس کو نکالا گیا۔ تم یہ سمجھ لو کہ تم بے نظیر سے بہتر نہیں ہو، ان کو نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ یوسف رضا گیلانی سے بہتر نہیں ہو، ان کو نکالا گیا۔ تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں، آپ کس باغ کا پھول ہیں جناب؟ آپ کے بھی دن گنے جا چکے ہیں۔ اور میرے دوستو، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عمران خان کیسے جائے گا، یہ بھی تھوڑا سا اشارہ کر دوں۔ عمران خان استعفیٰ دے گا، اچانک ہی استعفیٰ دے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو چلا گیا ہے، 22 کروڑ عوام کی بد دعاؤں سے چلا گیا ہے۔ آپ یہ بھی ایک فکر کہیں گے اس کا اس طرح جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر ادھر انگوٹھا رکھا جائے گا کہ بھئی استعفیٰ دو۔ تو عمران خان تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، عمران خان کا تو نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی کزن ہے، اس کا تو کوئی نہیں ہے۔ اس کا تو ایسے اشارہ ہوگا نا تو یہی یوتھ یہ جو عمران خان کو ہیرو بنا کے پھرے، سارے اس کے اوپر پڑ جائیں گے۔ یہ تو بالکل تنہا ہے، عمران خان تنہا ہے، بس ایک چھتری اس کے اوپر ہے۔ جو ہی وہ چھتری میں سوراخ ویسے ہو گئے ہیں، وہ چھتری جو ہی دائیں بائیں ہوگی نا تو عمران خان آپ کو کہتا ہوا نظر آئے گا کہ مجھے کیوں نکالا۔ خدا حافظ۔